اگر آپ آسمان کی طرف نگاہ ڈالیں تو آپ کو آسمان میں گریش کلر کے بادل دکھائی دیں گے۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ کس چیز کے بادل ہیں، فوگ کے یا سموگ کے؟ بہت سے لوگ سموگ یعنی دھواں اور فوگ یعنی دھند کو ایک ہی چیز سمجھ بیٹھتے ہیں، اگرچہ دکھنے میں دونوں ایک جیسے نظر آتے ہیں، لیکن اگر ان کی فارمیشن کے بارے میں بات کی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ دھواں اور دھند بالکل مختلف انداز میں بنتے ہیں۔ دراصل سموگ یعنی دھواں فضائی آلودگی کی ایک شکل ہے جس کے نتیجے میں کیمیکل ٹاکسن فضا میں منتشر ہوتا ہے، جبکہ فوگ یعنی دھند ہوا میں تیرتے پانی کی بوندوں کا جمع ہوتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو فوگ اینڈ سموگ میں ایکچوئل ڈیفرنس بتانے والے ہیں، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ فوگ جسے عموماً دھند بھی کہا جاتا ہے، اصل میں پانی کے چھوٹے چھوٹے ذرات کا مجموعہ ہوتی ہے جنہیں واٹر ویپرز بھی کہا جاتا ہے۔ ویسے تو واٹر ویپرز یعنی آبی بخارات ہمیں دکھائی نہیں دیتے، لیکن بعض اوقات جب موسم بہت ٹھنڈا ہو جائے تو یہ آبی بخارات کنڈینس ہو کر چھوٹے چھوٹے ڈراپلیٹس کی شکل اختیار کر لیتے ہیں اور ہوا میں تیرنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر دھند کی شکل میں ہمیں دکھائی دینے لگتے ہیں۔ یہی ڈراپلیٹس جب آسمان میں ہوں تو انہیں ہم بادل یعنی کلاؤڈز کہتے ہیں، اور اگر زمین کے قریب ہوں تو دھند یعنی فوگ کہلاتے ہیں۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب بادل زمین پر اتر آئیں تو دھند کی شکل میں ہمیں دکھائی دیں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ فوگ کیسے بنتی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہوا کے اندر نمی پائی جاتی ہے، جنرلی جب ہوا میں درجہ حرارت کافی کم ہو جاتا ہے تو یہ ہوا کی نمی کنڈینس ہو کر چھوٹے چھوٹے قطروں کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، اور یہ قطرے اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ زمین پر گرنے کے بجائے یہ ہوا میں تیرنے لگتے ہیں اور پھر ہمیں نظر آنے لگتے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں سموگ کی۔ سموگ اصل میں سموک یعنی دھواں اور فوگ یعنی دھند کا مکسچر ہوتی ہے، اور ہم فوگ کو تو ڈسکس کر ہی چکے ہیں۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ سموگ ایک قسم کی پولیوشن ہے۔ سموگ دیکھنے میں ذرا گدلی بلیکش سی نظر آتی ہے، اور یہ عموماً سردیوں کے موسم میں زیادہ آبادی یا زیادہ پولیوٹڈ علاقوں میں بنتی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ سموگ کیسے وجود میں آتی ہے۔ سردیوں میں گرد آلود علاقوں کے اندر جب ہوا میں نمی زیادہ ہوتی ہے تو وہ نمی فوگ یعنی دھند کی شکل اختیار کرنے لگتی ہے، لیکن ہوائی آلودگی کی وجہ سے ڈسٹ پارٹیکلز، دھواں اور دیگر فضائی پولیوٹنٹس بھی فوگ میں شامل ہو جاتے ہیں اور ہوا میں تیرنے لگتے ہیں اور گدلی سی دھند کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ دیکھیے سموگ انسانی صحت کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہے۔ ایک تو سموگ کی وجہ سے زمین پر سورج کی کرنیں نہیں پہنچتی، جس سے انسانی جسم میں وٹامن ڈی کی کمی ہو جاتی ہے، اور دوسرا سموگ سانس کے راستے ہمارے جسم میں جا کر بہت ساری سانس کی بیماریوں کا باعث بنتی ہے، جس میں پھیپھڑوں کا کینسر، دمہ، نمونیا وغیرہ کے امراض شامل ہیں۔ اس کے علاوہ دھند اور سموگ کے باعث کم دکھائی دینے کی وجہ سے گاڑیوں کے حادثات میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ سموگ سے بچاؤ کے لیے ہمیں فضائی آلودگی کو کم کرنے کی ضرورت ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔